بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر۔ تمام دوستو احباب کا ایک مرتبہ پھر دل کی عطا گرائیوں سے رحمت رمضان پروگرام میں خیر مقدم۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ سامعین زیوکار، ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے جس کے متعلق آج انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پینل میں جو احباب موجود ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معتبر شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت جناب مقبول احمد صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ نعت شریف پڑھنے کے لیے ہمارے پاس مہمان موجود ہیں محترم جناب محمد عبید حسن صاحب۔ میں ان احباب کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے رحمت رمضان پروگرام کے لیے اپنا ٹائم عنایت فرمایا۔ سامعین زیوکار، پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب محمد عبید حسن صاحب۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے
جام ہو جائے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. سامعین وقار، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں خوبصورت نعت شریف پیش کی. اللہ کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. جیسے کہ پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس مہمان موجود ہیں جو کہ کوہ سلیمان بلوچستان سے جن کا تعلق ہے، جناب مقبول احمد صاحب. میں ان سے عرض گزار ہوں کہ آپ احباب کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ سبحان اللہ. حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. معزز سامعین الناظرین، اس رحمت رمضان پروگرام میں حضرت علامہ مولانا حافظ زہیب الرحمن صاحب نے مدعو کیا ہے. اللہ کریم اس پروگرام کے اہتمام کرنے والوں کو خصوصی رحمتوں سے نوازے. آج کے موضوع کے تناسب کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت علامہ مولانا حافظ زہیب الرحمن صاحب کو اور ہم سب کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے. سامعین الناظرین، آج کا موضوع محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے. آپ دیکھیں معزز سامعین الناظرین کہ انسان کو اللہ کریم نے دو چیزوں سے مرکب پیدا فرمایا ہے. ایک انسان کا جسم، دوسرا انسان کی روح. جہاں تک انسان کے جسم کا تعلق ہے اس کے اندر انسان کے ہاتھ، پاؤں، باقی اعضاء شامل ہیں. ہاتھ، پاؤں اور کان، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اعضاء ہیں، انسان کا ڈھانچہ جو ہے یہ انسان کے جسم کے اندر شامل ہے. جہاں تک انسان کی روح کا تعلق ہے، چلتی سانسوں کا نام روح ہے. چلتی سانسوں کا نام روح ہے. احباب ذی وقار، اگر کسی کا کوئی بچہ یا کوئی والدین، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز و اقارب بیمار ہو جائے، اگرچہ اس کا ڈھانچہ سلامت ہو یا نہ ہو، ہاتھ پاؤں کہیں سے کٹا ہوا ہو یا معذور ہو، اگر اس کے اندر سانسیں چل رہی ہوں، اس کا روح موجود ہو، اگرچہ اس کا روح موجود ہو تو والدین، اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار اسے چھوڑیں گے نہیں. جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے علاج کے لیے کوشش کریں گے. اس کو بیرون ملک ڈاکٹرز، پیروں، ملاؤں، جہاں تک بھی ہو سکے وہ کوشش کریں گے اس کے علاج کے لیے. لیکن اگر لا علاج کر کے اسے گھر واپس لے آئے، پھر بھی اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار اس کے سرانے پہ بیٹھے رہیں گے، اس کے لیے ٹائم دیں گے، کیونکہ اس کے جسم کے اندر ابھی روح موجود ہے. اس کے جسم کے اندر روح موجود ہے. اگرچہ روح جیسی ہی نکل جاتی ہے تو انسان کے جسم سے جیسی ہی روح نکل جاتی ہے تو اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار بھی کہیں گے چلیں اسے لے جائیں، اس کی کفن دفن کا معاملہ کریں. وجہ کیا ہے؟ اس کی جسم سے روح اب نکل چکی ہے. تو اسی طرح اسلام بھی دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک اسلام کا جسم اور دوسرا اسلام کی روح. اسلام کی جسم کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اگرچہ یہ سلامت ہوں یا نہ ہوں، جیسے میں نے عرض کی کہ انسان کے جسم کی کوئی اعضاء کٹا ہوا ہو، ہاتھ، پاؤں، اور اسی طرح اگر اسلام کے اندر بندہ غریب ہو، زکوٰۃ نہ دے سکتا ہو اور حج کی استطاعت نہ رکھ سکتا ہو، یا بیمار ہو یا مسافر ہو، نماز روزے کی تو چھوٹ مل سکتی ہے،
لیکن اسلام کی جو روح ہے اللہ وہ محبت مصطفیٰ، سبحان اللہ، عشق سبحان اللہ۔ مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اطاعت اور پیروی کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور نچوڑ نکالا انہوں نے، فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء فرماتے ہیں مغز قرآن، قرآن کا مغز، روح ایمان، ایمان کی روح، اور جان دین، دین کی جان جو ہے ہست حب رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ عشق کا نام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کی روشنی میں محبت رسول بیان فرما دیں۔ معزز سامعین و ناظرین، حدیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث مبارکہ نچوڑ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ عشق کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت کا۔ صحیح مسلم دونوں سے حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اللہ کے محبوب نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ میری جان جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی، سبحان اللہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم، کوئی بھی بندہ آپ میں سے کسی کا ایمان بھی کامل ایمان نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ وہ والدین سے، اپنے والدین سے، اپنے بیٹوں سے، اور بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اگر اتنی محبت نہ ہو تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ عاشق رسول علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس انداز میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور ان کے شعر یہ نچوڑ ہے، فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ حقیقی محبت، حقیقی معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق اور والہانہ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس رمضان پروگرام کو سدا سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت ہی آسان انداز میں آپ احباب کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے جناب علامہ مقبول احمد صاحب۔ میں ان کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا خصوصی ٹائم رحمت رمضان پروگرام کے لیے عنایت فرمایا، اور آخر میں بارگاہ الوہیت میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چنگاری نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔